الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح زندگی اپنی طیبہ حیات ظاہری گزاری، اس کو آداب معاشرت کہا جاتا ہے۔ آئیے آج حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشست و برخاست کی ادائیں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں خالی جگہ مجلس میں ملتی وہیں تشریف فرما ہو جایا کرتے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بعد میں آتے کہیں سے یا صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوتی، مجمع میں تشریف لے جاتے، تو یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے کاندھوں کو پھلاندتے، نہیں، یا آگے ہی میں نے بیٹھنا ہے، میں امام الانبیاء ہوں، ساری کائنات میرے لیے بنی ہے، میں وجہ تخلیق کائنات ہوں، نہیں۔ جہاں دیکھتے جگہ خالی ہے، جہاں جگہ آسانی سے مل جاتی ہے وہاں پر ہی بیٹھ جاتے اور اپنے غلاموں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بھی جو ہے یہی حکم دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کی بیٹھنے کی بیٹھک مبارک کی مختلف ادائیں تھیں جن کو مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، جیسے قرفصاء، یعنی یہ بیٹھنے کی ایک خاص حیت ہے جس میں انسان اپنے پاؤں پر بیٹھتا ہے، پاؤں پر بیٹھتا ہے اور رانوں کو پنڈلیوں سے ملا دیتا ہے۔ اکثر لوگ آپ دیکھیں نا، جی ٹی روڈ وغیرہ پہ سفر کریں تو کسی کے انتظار میں، بس کے انتظار میں، ویگن کے انتظار میں اکثر لوگ دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی پنڈلیاں بیک سے اور رانوں سے ملی ہوتی ہیں، جڑی ہوتی ہیں۔ تو اس کو عربی میں قرفصاء پوزیشن کہتے ہیں۔ تو یعنی پاؤں پر انسان بیٹھتا ہے اور رانوں کو پنڈلیوں سے ملاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بیٹھتے بھی تھے، یہ بھی آپ کی ایک ادا تھی۔ تو حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائد القرفصاء، کہ ترجمہ کیا ہے کہ رأیت رسول، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی میں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاؤں پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ایک دوسری پوزیشن جو جس پہ آپ کی یہ بھی ادا تھی، تربعہ، چار زانوں بیٹھنا۔ تو حضرت حنظلہ بن خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، میں نے دیکھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام چار زانو ہو کر بیٹھے ہیں، چار زانو۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ کی بیٹھنے کی ادا ہے۔ حضرت جابر بن صخرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صبح کی نماز فجر، یعنی صبح کی نماز کی ادائیگی کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام چار زانو ہو کر بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج آپ کی زیارت کے لیے طلوع ہوتا تھا۔ ایک اور ادا آپ کی احتباء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بیٹھنے کی پوزیشن جو ہے، تو انسان جب اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر کے
انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ یہ بھی اس طرح لوگ مجالس میں بیٹھتے ہیں کہ نیچے بیٹھ کے دونوں گھٹنے رانوں سے ملے ہوتے ہیں، پھر دونوں بازو جو ہے گھٹنوں کے گرد ہلکا بنا لیتے ہیں، آگے سے اس طرح انگلیوں کو جو ہے یہ پیوست کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کی ادا ہے، جسے احتباء کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، احتباء۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کعبہ شریف کے صحن میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام احتباء کی صورت میں تشریف فرما تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، بیٹھے تھے، گھٹنے کھڑے تھے، پنڈلیاں رانوں سے ملی تھیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں مبارک سے، اپنے دست مبارک سے دونوں کو گھٹنوں کے گرد ہلکا بنا کے ان کو جو ہے گرپ کیا ہوا تھا۔ یہ بھی اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹھنے کی، تشریف آوری کی یہ بھی ایک پوزیشن تھی۔ پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ایک ادا تھی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافی دیر تک اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے گفتگو فرماتے، محو گفتگو رہتے، تو کبھی کبھی اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے۔ یہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ جتنی آپ باتیں سنتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ زندگی میں چاہے ایک ہی سنت آپ کی ادا ہو جائے تو وہ بھی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت میں آئے گی، یقیناً اس کا بہت اجر ملے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت الرحیم۔